اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سو ویورز، آج جو ہے 40 احادیث میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ظلم اور لالچ۔ ظلم اور لالچ جو آج کے معاشرے کا بہت بڑا حصہ بن چکا ہے۔ یہ صرف غیر مسلمانوں کی طرف نہ دیکھیں، مسلمانوں کے بھی حالات دیکھیں کہ یہ بن چکا ہے اور ایک تباہی کا ذریعہ ہے۔ چلیے اس پہ مسلم شریف کی ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے کی شکل میں ظاہر ہوگا، اور لالچ سے بھی بچو کیونکہ لالچ نے تم سے پہلے کے لوگوں کو برباد کر دیا۔ اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے اس میں بہت سارے چیزیں ہیں، انبیاء کرام کے ٹائم میں ان کے نہ ماننے والے ان پہ کیسے کیسے ظلم کیے ہیں، اور اس کے علاوہ خاص کر کے حکمراں طبقے کے لوگ کیا کیا حرکتیں کیا اور کیا کیا الزام لگائیں، وہ آپ کو پتہ چلے گا۔ تو لالچ نے انہیں اس بات پر راضی کر دیا کہ انہوں نے انسانوں کا خون بہایا اور ان کی جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا تھا انہیں وہ حلال کر دیا انہوں نے۔ تو اس حدیث میں جو ہے وہ پہلے ظلم سے بچنے کو کہا گیا، اور پھر بتایا گیا کہ ظلم جو ہے وہ آخرت میں اندھیرے یعنی کہ تاریکیوں کے شکل اختیار کرے گا یہ، اور ظالم انسان اندھیرے میں بھٹکتا ہوا جہنم میں جا گرے گا۔ اس کے بعد لالچ سے بچنے کی بھی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ دنیا کی چاہت اور مال جائیداد کا لالچ ہی بے شمار گناہوں کی جڑ ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے انسان آخرت کو بھول جاتا ہے اور دین کے راستے میں قربانی دینے سے کتراتا ہے۔ لوگوں کا جو ہے وہ حق مارتا ہے اور انسانوں پر ظلم کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ جو ہے ان کے مال اور عزت پر بھی ڈاکہ ڈالتا ہے، ہاتھ ڈالتا ہے، اور وہ خون خرابہ بھی کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، بخاری کی حدیث، وہ دیکھتے ہیں۔ جس کسی نے اپنے بھائی پر کوئی ظلم کیا اسے چاہیے کہ آج ہی وہ اپنا معاملہ جو ہے اس سے صاف کروا لے، یعنی کہ حق ادا کر دے یا معاف کروا لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب کہ نہ دینار ہوگا نہ درہم، یعنی کہ وہاں روپیہ پیسہ کچھ کام میں نہیں آئے گا۔ لے بھائی پیسے لے لے، دنیا ہے، پیسے لے لے اور مجھے چھوڑ دے، نہیں، وہ کام میں نہیں آئے گا۔ اگر نیکیاں ہوں گی تو ان کے لیے ان کے کیے ہوئے ظلموں کے مطابق اس سے لے لی جائیں گی، اور نیکیاں نہ ہوں گی تو جن پر ظلم ہوا ہے تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لوگ کہیں گے کیا بھائی، جنت جہنم جو بھی ہے نا یہیں پر دیکھ لو، نہیں، اگر چلو دیکھا جائے گا۔ جو لوگ ایمان والے ہیں، جو سمجھاتے ہیں، جو نہیں مانتے ہیں جنت اور جہنم، وہ کہتے ہیں چلو دیکھا جائے گا، جو یہی ہے مزے کر لو، پر حقیقت یہ نہیں ہے۔ کیونکہ آج کے ڈیٹ میں ہم دیکھیں گے، صرف کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی کمپنی میں کوئی کام کرتے ہیں ان کا جو حق بنتا ہے، بڑی کمپنی میں ایٹ لیسٹ جو وعدہ کرتے ہیں بیسک سیلریز اور وہ جو بھی ایچ آر وغیرہ وعدہ کرتے ہیں، پر چھوٹی چھوٹی کمپنیوں میں دن بھر بیچارے صبح سے رات تک 10-11 گھنٹہ وہ لوگ محنت کرتے ہیں اور ان کا حق مار لیتے ہیں۔ یہ سو کال سرمایہ جو بنے ہوئے ہیں، مالک بنے ہوئے ہیں، وہ مار لیتے ہیں۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس چھوٹے سے چیزوں کا جو پسینہ بہاتا ہے ان کے لیے مزدور یا جو امپلائی ان کے لیے کام کرتا ہے جس چھوٹے پوسٹ پہ، وہ اس کا حق مارنے کے بعد جب اس کی بددعائیں جب اس کی پڑتی ہے تو وہ کیا حالت ہوتا ہے پھر۔ تو یہ نہ صحیح، ایک تو دنیا میں معاملہ بھی کچھ لوگ پنشمنٹ دنیا میں ہو جاتا ہے، کچھ لوگ پارٹ اینڈ پارشلی پنشڈ ہوں گے، یعنی کہ تھوڑا بہت مل جائے گا اور وہ حساب آخرت کے لیے جمع ہوگا۔ اگر نہیں چاہے تو پھر دیکھ لیں انجام۔ اور کچھ جو گنہگار ہیں ان کا انجام بھی ہم اس سے پہلے ہسٹری میں بھی ہم پڑھ چکا، اگر ہسٹری صحیح سے پڑھیں تو بڑے بڑے گنہگاروں کا انجام ابھی بھی ہو رہا ہے، ابھی بھی نہیں بچ رہے ہیں کچھ لوگ، اور خاص کر کے ٹاپ لیول پہ جو بیٹھے ہوئے حکمراں سے لے کے میں ان سے بتا رہا ہوں، یہ کسی بھی ملک یا مسلم ملک بھی نہیں بچا، حکمراں سے لے کے
اور بڑے بڑے جتنا بھی بیٹھے ہیں بیوروکریٹس، اسپیشلی بیوروکریٹس اور بزنس مین، وہ ان کے ماتحت، ان سے ماتحت، ان کے ماتحت، اور نیچے پوسٹ والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بہت ہی کم ان میں سے ہوں گے شاید جو ہے ان کو عقل ہو، وہ کچھ سوچتے وچارتے ہوں گے۔ باقی جو لوگ ہیں انہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کتنے بھی لوگ پریشان رہے، کچھ بھی لوگ ہیں، ہاں خوب ہتھیاریں بنائی جا رہی ہے۔ تو اس پہ پورا ٹاپ ظلم اور لالچ جو ہے ابھی کے دور میں، اس پہ پورے کا پورا ٹاپک ہو سکتا ہے، چونکہ یہ صرف 40 احادیث کا ٹاپک ہے، تو اس میں پھر ہم دوسرے ویڈیوز میں انشاءاللہ باتیں کریں گے۔ یہی ہے کہ لوگ ظلم سے باز آ جائیں۔ لالچ انسان کے فطرت میں ہے، تو لالچ کو جو ہے وہ بہت حد تک کنٹرول میں رکھے۔ مجاہدہ تو یہی ہے، یہ لالچ جنت میں، جنت الفردوس، جنت البقی، جنت میں پورا کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں لالچ تھوڑے بہت تو انسان جو ضرورت کے لیے وہ حاصل کرے، پیسہ کمانا منع نہیں، وہ رچ امیر بھی بنے، لیکن صحیح طریقہ اختیار کرے۔ یہ نہیں کہ اپنے ماتوں تک مار کے وہ ٹیمپریری بن بھی جائے۔ اور بہت سارے لوگوں کو دیکھیں، ہارٹ ہاسپٹل کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، خوب ہاسپٹل کو لٹایا جا رہا ہے، پیسے لٹائے جا رہے ہیں۔ یہ کہاں، ایسا نہیں کہ جو صحیح کمانے والوں کو بھی بیماریاں نہیں ہوتی، بالکل ہوتا ہے، وہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے آپ ظالموں کو دیکھیں گے، ان کا پیسہ، ہاں، کیسینوز، ڈسکو تھیکس، اور پتہ نہیں کس کس اڈوں پہ اور ہاسپٹلس پہ، اور جہاں جہاں ظلم کیے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور کس کس پولیس اسٹیشنز میں، اور کہاں کہاں ان کا لگتا ہے معاملہ۔ تو اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی، اور ظلم سے، یہ ظلم جو ہے یہ سارے لوگ اس سے بچیں۔ یہ ترغیب مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، غیر مسلم بھی جو ہیں وہ باز آ جائیں اور اللہ کی طرف آ جائیں، وہ جو ہے اور ظلم سے بچ جائے۔ ٹھیک ہے، ایمان توحید پہ کسی کو زبردستی نہیں کیا جا سکتا کہ بھائی آپ اسلام لے آؤ، ایک اللہ، ایک رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ، لیکن آپ ظلم سے تو بچنا ہی پڑے گا۔ ظلم کا معاملہ ہے، اور ظلم کے خلاف جو ہے آواز اٹھانا بھی فرض ہے ہر مسلمان کا، بالغ مرد عورت پہ، اور جو ظلم کے خلاف لڑنا بھی فرض ہے ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے ہی نہیں ہے جہاد، ایسی چیز نہیں ہے۔ تو جہاد ہر وقت، جہاد اگر قتل کا ہوتا تو ہر کوئی غیر مسلم تو بچہ بھی زندہ نہیں ہوتا، اور بہت سارے مسلمان شہید ہو چکے۔ پر ہر جہاد ہر وقت قتل نہیں کیا جا سکتا، کہیں کہیں آپ باتوں سے باتیں مناؤ گے، باتوں سے اب لوگوں کو منوا سکتے ہو۔ جو 80% ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ جو لوگوں کو میں نے تزکیہ، جو لوگوں کا میں نے وہ کیا آبزرویشن، میرا یہ ہے کہ 80% لوگ تو باتیں سنتے ہیں، مانے نہ مانے باتیں سنتے ہیں اور ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں کیا صحیح ہے۔ 10% لوگوں کو کوئی مطلب نہیں، دے آر سیلفش دا لاٹ، بہت ہی مطلب لگا، اچھا چلتا ہے تو ٹھیک ہے، برا چلتا ہے تو ٹھیک ہے۔ باقی 10% آپ وہ ظلم سے باز نہیں آئیں گے، آپ جتنا جو بھی کر لو۔ بہت سارے ہسٹری بڑی پڑی ہے، ان لوگ کوئی باز نہیں آئیں گے۔ تو ظاہر بات ہے، آوازیں ہوں چاہے لڑائی ہو، آپ کو آپ ڈیفینڈر بننا ہی پڑے گا، آپ کو اسٹرانگ بننا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ جو ہے نا، ایک کہاوت چل پڑا ہے کہ بھائی شریف آدمی جو ہے نا وہ کہاں ہتھیار رکھتے ہیں، یعنی کہ سارے گنڈے موالی اور جتنے بھی کرمنلز ہیں ان کو ہتھیار رکھنا چاہے لیگل ہو اللیگل ہو فرض ہے، اور سارے شریف آدمی ہتھیار، وہ چل چکا ہے پروپاگنڈا کہ سارے شریف آدمی جو ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، وہ غصہ نہیں ہوتے ہیں، وہ ہتھیار نہیں رکھتے ہیں۔ شریف آدمیوں نے جب سے ہتھیار چھوڑا ہے، آواز بند کیا ہے، تب سے یہ ظلم و زیادتی چلتا جا رہا ہے۔ جب شریف آدمی کے پاس ہتھیار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے انتقال کے بعد کتنی تلواریں ملی؟ سب سے شریف آدمی کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ ضروری ہے کہ شریف آدمی آواز بلند کرے، شریف آدمی ہتھیار اٹھائے، اور شریف آدمی جو ہے نا ڈیفینڈر بنے اور اسٹرانگ بنے۔ شریف آدمی کمزور اور کھا پی کے بستر پہ پڑے رہنے والا آدمی شریف نہیں ہے۔ پھر وہ انسان وہی ہے جو لوگوں کے لیے کام کرے، لوگوں کے لیے کام کرے۔ نیکی کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے، جو لوگوں کے معاملات میں کھڑا نہیں ہوتا پھر وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ ویسے ہی سو کالڈ شریف آدمی ہے بس۔ تو ٹھیک ہے، ٹاپک میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ پلیز آپ لوگ لائک کریں اور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ہم پھر نئے ٹاپک پہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ۔